بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 120 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب طلاق کا الجملۃ الثانیہ۔ انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا طلاق الصبی سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 119 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے باب دوم پچھلے سبق میں شروع کیا تھا، اور باب دوم میں ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ کس شخص کی طلاق جائز ہوگی اور کس کی جائز نہیں ہوگی، یعنی کہ کس حالت میں آدمی ہو تو وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے سکتا ہے اور کس حالت میں ہو تو نہیں دے سکتا۔ تفصیلاً ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور ایسے ہی پھر ہم نے اس کے علاوہ مجبور شوہر کی طلاق کا حکم بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کو گن پوائنٹ پہ زبردستی اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا تو بالتفصیل وضاحت کے ساتھ ہم نے فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور ایسے ہی جیسا کہ مصنف کا آپ کو معلوم ہے مزاج ہے کہ اختلاف کا سبب بھی مصنف بیان کرتے ہیں جہاں کہیں بھی اختلاف واقع ہوتا ہے، تو ہم نے اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ بچے کی طلاق کا حکم کیا ہے، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے تو کیا وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دینے کا اہل ہے یا نہیں، کہ اگر وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جو کہ اس مسئلے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، تو فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ ایسے ہی مدہوش کی طلاق کا حکم، جو سکران آدمی ہوتا ہے، جو مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی طلاق کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی مدہوش شخص اپنی اہلیہ کو طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے فقہا کے مختلف اقوال ہیں، فقہا نے اپنے اپنے اقوال اپنے اپنے مستدلات سے استدلالات کیے ہیں، تو فقہا کی اقوال کی روشنی میں ہم مدہوش کی طلاق کا حکم دیکھیں گے۔ ایسے ہی اس مسئلے میں چونکہ اختلاف ہے تو اختلاف کا سبب بھی مصنف نے بیان کیا ہے مختصراً، تو اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ایسے ہی آخر میں مصنف نے مدہوش پر کون سے احکام لازم ہوتے ہیں اور کون سے احکام لازم نہیں ہوتے، اس پر مصنف نے تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا طلاق الصبی۔ بہرحال جو بچے کی طلاق ہے آیا وہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو فَإِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَبْلُغَ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يلزمہ، تو اس بچے کی طلاق لازم نہیں ہوگی، واقع نہیں ہوگی، حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ ہاں اگر بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کی طلاق لازم ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس کی طلاق لازم نہیں ہوگی۔ وقال فی مختصری ما لیس فی المختصری۔ مصنف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے مختصراً ایک بات کہی ہے ما لیس فی المختصری، حالانکہ وہ مختصر ہے نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ انہ یلزمہ، کہ اس بچے کی صبی کی طلاق لازم ہو جائے گی کب؟ اذا ناہز الاحتلام، جب وہ قریب البلوغ ہو، یعنی بلوغت کے قریب ہو بچہ، تو پھر اس کی طلاق لازم ہو جائے گی، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بالغ ہو چکا ہے جب قریب البلوغ ہو تو۔ وبہ قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ چھوٹے بچے کی طلاق لازم نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ قریب البلوغ ہے تو پھر طلاق لازم ہو جائے گی۔ اذا ہوا عطاق صیام رمضان، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ طلاق لازم ہو جائے گی لیکن جب وہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اتنی طاقت، اتنی سمجھ بوجھ اس بچے کے اندر ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہو، رمضان کے روزے کی بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ روزہ افطار کب ہوتا ہے، سحری کب ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کی اسے عقل ہو، تو پھر اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ وقال عطاء، امام عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا بلغ 12 سنة جاز طلاقہ، کہ جب وہ 12 سال کی عمر کو ہو جائے تو جاز طلاقہ، اس کی طلاق جائز ہے۔
وروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ بہرحال بچے کی طلاق کے بارے میں پہلا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہو گیا کہ بچہ قریب البلوغ ہو تو پھر ہو جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رمضان کے روزے رکھ سکے تو پھر تو طلاق ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے چھوٹا ہے تو نہیں ہو سکتی۔ امام عطا کہتے ہیں کہ جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کی طلاق ہو سکتی ہے، وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں واما طلاق السکران کہ مدہوش کی طلاق کا کیا حکم ہے۔ فالجمہور من الفقہاء علی وقوعہ، جو جمہور فقہا ہیں وہ اس کے وقوع کے قائل ہیں، یعنی جمہور فقہا کا کہنا ہے کہ سکران جو ہے مدہوش آدمی، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقال قوم، اور ایک قوم فقہا کی، ایک جماعت فقہا کی کہتی ہے لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی، سکران جو آدمی ہے مدہوش ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ قوم ان کی وضاحت کر رہے ہیں مصنف، منہم المزنی و بعض اصحاب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور جو قوم جو یہ کہتی ہے لا یقع، ان میں سے امام مزنی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض اصحاب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ سکران کی جو طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ والسبب فی اختلافہم، یہاں سے مصنف ان کے اس اختلاف کی وضاحت کر رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے۔ حل حکمہ حکم المجنون ام بینہما فرق، کہ جو یہ سکران آدمی ہے مدہوش، کیا اس کا حکم مجنون کے حکم کی طرح ہے، ام بینہما فرق، یا دونوں کے درمیان میں فرق ہے، یہاں سے اختلاف نکلتا ہے۔ تو فمن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ ہوا والمجنون سواء، یعنی ہوا سے مراد ہے سکران، سکران اور مجنون دونوں برابر ہیں، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ سکران اور مجنون دونوں برابر ہیں، تو اذ کان کلاہما فاقدا للعقل، کیونکہ دونوں کے اندر ہی عقل مفقود ہے، دونوں کے اندر ہی عقل نہیں پائی جائے، نہ تو مجنون کے اندر عقل ہوتی ہے اور نہ ہی سکران کے اندر عقل سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ تو جب یہ دونوں ہی فاقد العقل ہیں، یعنی عقل دونوں میں ہی مفقود ہے، دونوں میں ہی نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جیسے مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی، ایسے ہی پھر مدہوش کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ ومن شرط تکلیف یا العقل، اور تکلیف مکلف ہونا شریعت کا، اس کے لیے شرط ہے عقل کا ہونا۔ تو قال لا یقع، لہٰذا یہ فقہا کہتے ہیں کہ پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی مجنون اور سکران دونوں برابر ہیں، دونوں میں عقل نہیں پائی جاتی، اور شریعت کا مکلف ہونے کے لیے عقل شرط ہے۔ جب عقل ہی نہیں ہے تو پھر شریعت کے حکم کے مکلف ہی نہیں ہوں گے، طلاق ان کے کہنے سے نہیں ہوگی، لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ومن قال، اور دوسرا گروہ الفرق بینہما، جو کہتا ہے کہ جی دونوں میں فرق ہے، یعنی مجنون اور سکران ان دونوں میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں ان السکران ادخل الفساد علی عقلی بارادتہ، کہ سکران جو ہے مدہوش آدمی جو ہے اس نے اپنی عقل کو فاسد کیا ہے، یا عقل میں جو فساد آیا ہے بارادتہ، وہ اس کے ارادے سے آیا ہے، اس نے اپنے ارادے سے اپنی عقل کو خراب کیا ہے۔ والمجنون بخلافہ، اور جو مجنون ہے وہ اس کے الٹ ہے، یعنی مجنون جو ہے، مجنون آدمی وہ اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے ارادتاً وہ اپنی عقل کو خراب نہیں کرتا، وہ قدرت کی طرف سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سکران ہے یہ اپنے ارادے سے اپنی عقل کو خراب کرتے ہیں، مجنون اپنے ارادے سے نہیں کرتا، تو اس لیے دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو الزم السکران طلاق، سکران کی جو طلاق ہے وہ لازم ہو جائے گی، لیکن جو مجنون ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وذالک من باب التغلیظ علیہ، اور جو یہ مدہوش کی جو طلاق ہے اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، یہ سختی اور شدت کے باب سے، من باب التغلیظ، یہ تغلیظ یعنی شدت کے باب سے۔ بہرحال خلاصے نکلا سکران کی طلاق کا کہ جمہور فقہا کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، بعض فقہا کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ سکران اور مجنون دونوں برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں۔ تو جو فقہا کہتے ہیں برابر ہیں تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور جو کہتے ہیں کہ جی برابر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سکران کی طلاق ہو جائے گی، مجنون کی طلاق نہیں ہوگی۔ واختلف الفقہاء، یہاں سے فقہا کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے کہ سکران جو آدمی ہے وہ اس کا حکم
اس کی بات کن احکامات میں مان لی جائے گی اور کن احکامات میں نہیں مانی جائے گی۔ فیما یلزم السکران بالجملتی من الاحکام وما یلزمہ، کہ جو سکران آدمی ہے اس پر کون سے احکامات لازم ہوں گے، وما یلزمہ، اور کون سے احکام لازم نہیں ہوں گے، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یلزمہ طلاق والعتق والقبض، کہ طلاق، عتق اور قصاص کس چیز کا، زخموں کا، قتل کا، یہ اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يُلْزِمْهُ النِّكَاحَ وَلَا الْبَيْعَ، نکاح اور بیع جیسے معاملات لازم نہیں ہوں گے، یہ بات ہو رہی ہے سکران کی۔ وَأَلْزَمَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ شَيْءٍ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پر ہر چیز لازم ہے، طلاق، عقد، قبض، جتنے بھی ہیں، قصاص ہیں، نکاح، بیع، سارے لازم ہوں گے۔ امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں كُلُّ مَا جَاءَ مِن مَنطِقِ السَّكْرَانِ فَمَوْضُوعٌ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا حَدٌّ فِي قَذْفٍ۔ لیث کہتے ہیں ہر وہ کام جو سکران کی زبان سے ہو، اس کا تعلق کلام سے ہو، بولنے سے ہو، فَمَوْضُوعٌ عَنْهُ، وہ اس سے بیکار ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوں گے، وہ اس سے فارغ ہیں۔ وَلَا يَلْزَمُهُ، لہٰذا پھر اس کے اوپر طلاق جو کہ زبان سے ہوتی ہے نہیں ہوگی لازم، آزادی زبان سے ہوتی ہے لازم نہیں ہوگی، نکاح، بیع، ٹھیک ہے، حد، قذف وغیرہ، یہ ساری چیزیں چونکہ زبان سے، ان کا تعلق کلام سے ہے، اس لیے یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوں گی۔ وَكُلُّ مَا جَنَتْهُ جَوَارِحُهُ فَلَازِمٌ لَهُ، اور ہر وہ کام جنت ہو جس کو کیا ہو اس کے جوارے نے، اس کے اعضاء نے، فلازم لہو، تو وہ اس پر لازم ہو جائیں گے۔ فیحد، لہٰذا اس کو حد لگائی جائے گی، شراب پینے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے، زنا کی حد لگائی جائے گی، اگر وہ زنا کر لے، چوری کر لے، چوری کی حد لگائی جائے گی۔ تو یہ امام لیث نے خلاصتاً بات بیان کر دی کہ جن کا تعلق کلام سے ہے وہ اس پر لازم نہیں ہوں گے، چونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ جو مرضی بولتا رہے، اور جن کا تعلق اس کے جوارے سے ہے ان کی جنایت اس پر لازم ہوگی، وہ احکام اس پر لازم ہوں گے۔ وثبت عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ کان لا یری طلاق السکران، کہ وہ سکران کی طلاق کو طلاق نہیں سمجھتے تھے۔ وزعم، اور گمان کیا ہے بعض اہل علم نے، انہ لا مخالف لعثمان فی ذلک من الصحابہ، کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی رائے اس کے برخلاف نہ تھی۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، آج ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے بچے کی طلاق کا حکم دیکھا ہے کہ بچہ اگر اپنی اہلیہ کو طلاق دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے فقہا کے اس بارے میں اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ بچے کی طلاق کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں۔ ایسے ہی مدہوش کی طلاق کا حکم بھی ہم نے آج کے سبق میں بیان کر لیا کہ اگر کوئی مدہوش سکران آدمی اپنی اہلیہ کو طلاق دے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، تفصیلاً ہم نے وہ دیکھ لیے ہیں۔ ایسے ہی اس بارے میں جو اختلاف کا سبب تھا اس پر ہم نے تفصیلاً روشنی ڈال لی ہے، اور آخر میں ہم نے مدہوش کے اوپر کون سے احکامات لازم ہوتے ہیں، کون سے احکامات لازم نہیں ہوتے، یہ ہم نے پڑھا، اور یہی ہمارا عنوان اگلے سبق میں بھی ابھی چلے گا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی ایک سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور بچے کی طلاق کا حکم بیان کریں، مدہوش یعنی سکران آدمی کے طلاق کا حکم بیان کریں، اور اس میں فقہا کی جو مختلف آراء ہیں ان کا تفصیلاً بیان کریں، ان کو واضح کریں۔ تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، بہت اہم سوال ہے یہ بھی۔ تو اگلے سبق نمبر 121 میں انشاءاللہ کتاب الطلاق الجملۃ الثانیہ اور وقول من قال انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، یعنی بدایت المجتہد کی ہماری کتاب الطلاق چل رہی ہے، اس کا دوسرا موضوع، اور دوسرے موضوع کا دوسرا باب ہم نے شروع کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ وقول من قال سے ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔